بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، اسٹوڈی اسلام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ رجب کے مہینے کے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں اس سے پہلے۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ شیعہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرخاش ہے، دشمنی ہے۔ رجب کے مہینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس مہینے میں خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں شیعہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا اور ان سے کدورت رکھنا، ان کی دشمنی رکھنا دل میں، یہ گویا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جذبہ رکھنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت بڑا اعزاز دیا۔ وہ یہ کہ صاحب وحی نکلنے کے لیے جو صحابہ مقرر تھے ان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ صحابی تھے۔ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تو حضرت معاویہ کو بلاتے اور لکھاتے کہ صاحب یہ لکھو۔ ویسے بہت سارے تھے، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لہٰذا صحابی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر بھی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارے مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، میل ملاپ، محبت، ترقی کا دور تھا۔ یعنی کتنے سال حکومت کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن سے صلح کرانے کے بعد 60 ہجری تک حضرت معاویہ کی حکومت تھی، امن و امان تھا، شانتی تھی۔ سب یاد کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو۔ لہٰذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھنا گویا کہ شیعہ کا ساتھ دینا ہے، اور گویا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، صحابہ کے متعلق بری زبان استعمال کرنے سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ صحابہ سے محبت کرتا ہے تو گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور صحابہ سے دشمنی کرتا ہے تو گویا مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ اس طرح کی حدیث بھی پیارے نبی نے فرمائی۔ لہٰذا کسی بھی صحابی کو ہم برا نہیں بول سکتے، خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اس امت پر بہت زیادہ ہیں۔ ویسے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئیں، اسلام کا رقبہ بہت پھیل گیا، الحمدللہ خوشحالی تھی، ہر طرح کی خیر و برکت تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور غالباً عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ تھا، یعنی ایسا عدل و انصاف کہ جو عدل و انصاف کے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، ویسا عدل و انصاف تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ صاحب حضرت معاویہ افضل ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ جواب یہ دیا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لگام، سواری کی لگام رسی پکڑی ہوگی، اور جو دھول کا ایک ذرہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کا، سواری کا آپ کے ناک میں گیا ہے، اتنی فضیلت کو بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر! یہ موازنہ ہم کو مبالغہ معلوم ہوتا ہے، لیکن کہا کہ جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، ان کی فضیلت کو وہ آدمی کبھی نہیں پہنچ سکتا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، اگرچہ کہ عمل میں بظاہر وہ ان سے بڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت معاویہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، صحابی ہونے کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی ہونے کی وجہ سے ان کی فضیلت بہت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی، کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا، شیعہ کا ساتھ دیا، اور صاحب حضرت معاویہ سے بغض رکھا،
اور کہا کہ صاحب اسلام کے اندر بادشاہت کی بنیاد ڈالنے والے یہی معاویہ ہیں۔ بادشاہت کون سی بری چیز ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کی مذمت کہاں ہے یہ تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اور ان کے وارث بنے داؤد علیہ السلام کے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ سب تو ہے، بادشاہت کون سی بری چیز ہو گئی؟ لہٰذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تاریخ سے جو لوگ واقف نہیں ہیں اور غلط سلط تاریخ پڑھ کے کوئی فیصلہ کر لیا نا، ان لوگوں کا کام ایسے ہوتا ہے کہ صاحب گمراہی ہمیشہ ہے۔ تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پکا شیعہ کا ساتھ دینا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے کے، ان کو تنقید کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی مول لینا ہے۔ شیعہ کی تعریف میں، شیعہ کی تائید میں بہت ساری باتیں لکھی گئیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے ہیں، یا ایک صاحب اپنے آپ کو جو ہے اسلامی نظام کا علمبردار کہنے والے ہیں، انہوں نے تردید میں بھی لکھا ہے کہ شیعہ کے کتنے غلط عقیدے تھے ان کے، کبھی لکھا ہے کیا ایسے عقیدے سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، ہم اس کو گمراہی سمجھتے ہیں، ہم ان سے تعلقات نہیں رکھیں گے، کبھی اعلان کیے ہیں کیا؟ نہیں، وہ دل کے اندر ایک قسم کا سمجھے کہ شر ہے، برائی ہے، وہ جاتی نہیں ہے۔ لہٰذا خمینی ہو کہ خمینی کے استاذ ہوں، یہ سب لوگ اسلام کو ڈھانے والے لوگ ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے یہ لوگ بھی اسلام کو ڈھانے والے لوگ ہیں، اگرچہ کہ اپنا نام بہت پیارا رکھ لیں۔ ہم کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھ کر کہ ایسے لوگ اپنے عقیدہ کو کتاب و سنت سے سیکھنے کے بجائے اپنے تحریک کے بانی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہہ دیا اس کو حق برحق سمجھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کے سامنے کسی حدیث کی تنقید کی جائے، کسی حدیث پر اعتراض کیا جائے، حدیث ان کو رنج نہیں ہوتا، لیکن ان کے بانی جماعت کے متعلق کچھ بھی کہہ دیا جائے، ان کے کسی نظریے کے خلاف کوئی بات کہی جائے، ان کے دل کے اندر رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پروگرام ہوتے تھے وانم باڑی میں، صاحب وہ وہاں جو اسلامی بیت المال کئی سال تک تفسیر کا پروگرام ہوا رمضان میں۔ خمینی نے ایک مرتبہ اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ تم جو جہاد کرتے ہو، تمہارا جہاد صحابہ کے جہاد سے بھی افضل ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات اس نے کہی۔ اس جملے کو نقل کر کے میں نے بہت تنقید کی اور کہا کہ ایک پکا کفر ہے، یہ گستاخی ہے صحابہ اکرام کے ساتھ، میں نے اس کو کفر تک کہہ دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے گویا دل کے اندر رنج پیدا ہو گیا کہ خمینی کو بلا بولتے ہیں یہ لوگ، خمینی کی بات کی تردید کرتے ہیں۔ اس کا پروگرام بھی نہیں رکھے میرا۔ ان کا دیکھیں کتنا ساتھ دیتے ہیں خمینی کا، یہ وہ خمینی جو حضرت علی کو، حضرت ابو بکر کو، عمر کو دشمن کہتا ہے اللہ کے رسول کا، نعوذ باللہ، اور ان کی بیٹیوں کو جو اللہ کے پیارے رسول کی پیاری بیویاں تھیں اللہ کے رسول کی دشمن کہتے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو شیعہ کے پاس اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، کیا ہیں؟ ایک تو ولایت، اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ شہادت کا اعتبار ان کے پاس نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو کہ دنیا کے اندر سلطنت قائم کر کے اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، گویا وہ بھی شیعہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب وہ ولی آ جائے گا، امام آ جائے گا، جب چل کر دنیا کی حالت اچھی ہوگی۔ سب گمراہی کا عقیدہ ہیں، نعوذ باللہ۔ خاص کر اثنا عشری شیعہ تو دشمنان اسلام ہیں۔ خمینی بھی اثنا عشری شیعہ تھے، یہ حوثی جو ہیں یہ بھی اثنا عشری شیعہ ہیں، یہ سب ایسے دشمنان اسلام ہیں۔ لہٰذا رجب کے مہینے میں جو لوگ کنڈے مناتے ہیں اور بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یا معراج مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، میں کہوں گا کہ وہ بھی ایک طرح سے شیعہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کو توبہ کرنا چاہیے، ایسا جشن نہیں منانا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو حضرت معاویہ کے دشمن ہیں اور جن کو ملوکیت کا بانی کہہ کے ان کی تنقید کرتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ اسی عقیدے پر اگر وہ اللہ کے پاس پہنچے تو معلوم نہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ لہٰذا صحابہ سے دشمنی نہ رکھیے، حضرت معاویہ سے محبت رکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے زمانے میں امن و امان تھا،
صحابہ اکرام نے جو ہے ان کی بیعت پر ان کے ساتھ بیعت کی، ان کو خلیفہ تسلیم کیا، یہ ساری تاریخ کے پہلو ہیں، یہ ایک لکیر پڑھیے اور اپنے عقیدے کو دیکھیے کہ آپ کس حد تک ہیں۔ لہٰذا اللہ ہم سب کو ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہماری ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے، اور ہم کو کتاب و سنت سے اور صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔